نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل في مقام آخر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين محترم قابل احترام حاضرین جمعہ بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی کبریائی حمد و ثنا صلی اللہ وحدہ لا شریک له لائق و زیبا ہے جو درہ تنہا ہر قسم کی تعریف و توصیف کا مستحق و حقدار ہے الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ وزنة عرشہ و مداد کلماتہ اور انگیرہ درود السلام نادر ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم پر خصوصاً آخری نبی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ پر جنہیں ہادی و رہبر و رہنما بنا کر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وسلم تسلیما کثیرا حاضرین جمعہ آج کے جمعہ کا جو موضوع ہے زکوٰۃ اور صدقہ فطر سے متعلق چند اہم مسائل اللہ سے دعا کریں جو باتیں ہم سنتے ہیں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں جن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے اللہ عمل کی سعادت نصیب فرمائیں اور عمل کے ساتھ ساتھ یہ اچھی باتیں صحیح باتیں دوسروں تک صحیح معنوں میں پہنچانے کی بھی سعادت اللہ نصیب فرمائیں اللہم آمین زکوٰۃ یہ عربی زبان کا لفظ ہے زکوٰۃ کے دو معنی عربی لغت میں جو ہے آتے ہیں زکا یزکی سے
کسی چیز کو پاک کرنا، صاف کرنا، مہذب کرنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ یسفو سے کسی چیز میں اضافہ ہونا، بڑھوتری ہونا، یہ زکوٰۃ کے لغوی اعتبار سے جو ہے عربی زبان میں اس کے معنی آتے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں قرآن و حدیث کے روشنی میں زکوٰۃ مخصوص اوقات میں، مخصوص اموال میں جو ہے اللہ کے تقرب کے خاطر کچھ خاص حصہ اس کے مستحقین کو دینا، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ زکوٰۃ اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تیسرا اہم رکن قرار دیا ہے۔ نماز کے بعد تیسرا جو اہم رکن ہے، پہلا کلمہ توحید ہے، پہلا رکن اسلام کا، دوسرا نماز کی پابندی، اور تیسرا رکن زکوٰۃ کی ادائیگی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو مشہور روایت میں صحیح بخاری صحیح مسلم میں بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اس طرح بہت ساری روایتیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو اسلام کا اہم رکن، تیسرا اہم رکن، اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے کر سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حکم نماز کے ساتھ اللہ نے 10 مرتبہ، قرآن کریم میں 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، یعنی مستقل الگ 10 مرتبہ الگ کیا ہے، اور 82 مرتبہ 82 مرتبہ جو ہے نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ ایک مرتبہ بھی اللہ ذکر کر دیتے کافی تھا، اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنا، 10 مرتبہ الگ اور 82 مرتبہ جو ہے 82 مرتبہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی بڑی اہمیت کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کے سلسلے میں جو ہے خصوصی تاکید کیا کرتے تھے، صحابہ سے جن باتوں پر بیعت لیا کرتے تھے خاص اس میں زکوٰۃ بھی شامل تھی، اور جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے آپ نے زکوٰۃ وصول کی۔ اسی وجہ سے دیکھیے زکوٰۃ کی اتنی بڑی اہمیت۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، مانعین زکوٰۃ کے ساتھ جنگ کرنے کا اعلان کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کہا اللہ کی قسم اگر یہ لوگ کہا کہ لو منعونی عقالا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عہد میں یہ لوگ زکوٰۃ میں جو بکری دیا کرتے تھے جانور، ان کو باندھنے کے لیے جو رسی دی جاتی، اگر وہ دینے سے بھی منع کریں، ابو بکر صدیق نے کہا میں ضرور ان سے قتال کروں، اور کہا تھا کہ جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا ہے تو میں ان کے ساتھ قتال کروں۔ جہاں اسلام میں نماز کی اہمیت ہے، نماز کا مقام اور مرتبہ ہے، زکوٰۃ کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اور زکوٰۃ دیکھیے فرض ہے، واجب ہے، اس کی فرضیت کا اگر کوئی انکار کرے کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے اس پر، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ ہاں اگر فرضیت کا قائل تو ہوتا ہے کہ ہاں زکوٰۃ واجب ہے لیکن سستی کاہلی سے ادا نہیں کرتا تو کبیرہ گناہوں کا جو ہے مرتکب۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے کی بہت ساری جو ہے حکمتیں اس میں پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مصلحتوں کی خاطر، حکمتوں کی خاطر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ جیسا عظیم فریضہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے عائد فرمایا۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مال جیسی عظیم نعمت، مال ایک عظیم نعمت ہے اللہ کی طرف سے، انسان کی بہت ساری ضروریات مال کے ذریعے جو ہے پوری ہوتی ہیں، تو مال جیسی عظیم نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ ہم اللہ کا شکر اس طرح ادا کریں کہ زکوٰۃ دیں مال کی، مال کا جو ہے شکریہ ادا کرنا اس میں ایک بڑی حکمت ہے۔ اسی طرح اس کی حکمتوں کے سلسلے میں ایک حکمت یہ بھی ہے اس میں کہ انسان کا مال پاکیزہ ہو جائے، جسے تعریف میں نے کہا زکوٰۃ کی تعریف میں مال کو پاک کرنا، زکوٰۃ نکالنے سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے، مال میں برکت آتی، اللہ تعالیٰ آفتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے جو ہے انسان کو بچا لیتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جو محتاج ہیں، غریب ہیں، فقراء ہیں، مسکین ہیں، یتیم و بیوہ جو محتاج ہوتے ہیں، محتاجوں کی ضرورت پوری ہوتی۔ اسی طرح ایک اہم حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کے نفس کے اندر جو بخیلی ہوتی ہے، کنجوسی ہوتی ہے،
اس بری صفت سے انسان کو پاک کرنا بھی ایک مقصد ہے اللہ رب العالمین کا۔ اور بہت ساری حکمتیں علماء نے ذکر کی ہیں۔ زکوٰۃ کی بڑی فضیلت، اس کے بہت سارے دنیاوی اخروی جو ہے فوائد ہیں، ثمرات ہیں۔ زکوٰۃ دینے کا بہت بڑا جو ہے ثواب ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ جنت کے مستحق ہیں، بلکہ ہم جانتے ہیں سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کے جو مستحق ہیں اس میں اللہ نے کہا والذین عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ اللہ نے کہا کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جنت الفردوس کے مستحق لوگوں کی ایک صفت اللہ نے بتائی جو مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ گناہوں کا کفارہ ہے۔ زکوٰۃ دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کر دے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا کل قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ وہ مشہور واقعہ، ایک صحابی نے آ کر اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی اگر میں توحید کی گواہی دوں، 5 وقتوں کی نماز، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کروں اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کروں، رمضان کے روزے رکھوں، اس کا قیام کروں، تو میں کن لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن رہوں گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیقین اور شہداء کے ساتھ۔ صحیح روایت ہے صحیح الترغیب کی، امام منذری نے اس کو صحیح الترغیب میں ذکر کیا، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا۔ اور دیکھیے زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کا جو شر ہے، مال کا جو فتنہ ہے انسان سے ختم ہو جاتا ہے۔ مال کا شر بہت بڑا شر ہے۔ فتنۃ امتی المال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اگر انسان زکوٰۃ ادا نہ کرے شر میں مبتلا ہوگا، صدقہ و خیرات نہ کرے عام دنوں میں، فتنہ ہو جائے گا یہ مال اس کے لیے۔ جہاں جہاں خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، بندہ اگر خرچ نہ کرے وہ اس کے لیے شر کا باعث ہوگا۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے ہم جانتے ہیں مال کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح جو صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اور اس کا سینہ کشادہ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ عام صدقہ و خیرات کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، جو صدقہ و خیرات کرتا ہے اللہ اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے، تنگ نہیں ہوتا۔ جو بخیلی کرتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ بہت سارے جو ہے دنیاوی اخروی فوائد ہیں اس میں۔ اور زکوٰۃ دینے کے کچھ شرائط ہے، کنڈیشن۔ پہلی شرط جو علماء نے ذکر کی ہے کہ مال انسان کے پاس اس حیثیت سے رہے کہ اس کا مکمل اختیار ہو، تصرف کرنے کا اختیار، انسان اس مال کا مالک ہو، اس کے تصرف میں ہو، جب چاہے جیسے چاہے مال کو خرچ کر سکتا ہو۔ اگر مال اس کے پاس نہیں ہے، کسی اور کے پاس ہے، تو انسان اس کا مالک نہیں، تو مالک ہو اور اس میں تصرف کا حق اس کو حاصل ہونا چاہیے، کنٹرول اس کو حاصل ہو کہ جب چاہے جیسے چاہے خرچ کر سکتا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مال حلال طریقے سے انسان نے حاصل کیا، حرام مال میں اللہ تعالیٰ زکوٰۃ قبول نہیں کرتا، حلال طریقے سے کمایا ہو۔ اسی طرح یہ مال جو ہے انسان کے جو بنیادی ضروریات ہوتے ہیں اس سے زائد ہے، روزانہ کا جو خرچ ہے انسان کا، ذمہ داریاں ہیں، بچوں کی تعلیم ہے، تربیت ہے، کھلانا پلانا وغیرہ ذمہ داریاں ہیں، ان ضروریات سے زائد جو مال ہے، اس زائد مال میں جو ہے جو سال بھر انسان جمع کر کے رکھتا ہے اس پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح مال جو ہے قرض سے فارغ ہو، انسان پر قرض کا بوجھ نہ ہو۔ اگر قرض ہے کسی پر تو اسلام یہ کہتا ہے پہلے وہ اپنا قرض ادا کرے، قرض ادا کرنے کے بعد اگر مال اس مقدار میں باقی رہتا ہے جو نصاب کہلاتا ہے، جو نصاب بتایا گیا ہے، تب اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ورنہ اگر قرض زیادہ ہے اور قرض ادا کرنے سے مال ختم ہو جائے یا کم ہو جائے نصاب سے تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو نصاب بتایا گیا ہے آگے اس کا ذکر آئے گا، مقررہ نصاب کو مال پہنچے۔ اسی طرح ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس پر 1 سال مکمل گزر گیا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ مال نشو و نما کے قابل ہو، جس میں بڑھوتری ہو، جس مال میں کمی ہو جائے اور ایک ہی جگہ رکھا گیا ہے اس میں کمی آتی جائے، ہر سال کمی آنے کی وجہ سے نصاب کو نہیں پہنچتا ہے تو زکوٰۃ نہیں اس پر۔ مال میں نشو و نما ہونا چاہیے، بڑھوتری ہوتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اثر منقول ہے موطا امام مالک میں،
آپ نے کہا تھا کہ یتیموں کی جو سرپرست ہوتے ہیں، یتیموں کا جو مال ہوتا ہے، ان کو یہ حکم دیا، آپ نے کہا کہ اس میں تجارت کرو، ان مالوں میں تجارت کر کے اس کو بڑھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ دینے سے مال ختم ہوتا رہے، کم ہو جائے، تو اس کو بڑھانا چاہیے، کسی کاروبار میں یا کسی ایسی جگہ انسان لگائے جس میں مال بڑھنے کا جو ہے جہاں پہ گمان۔ اسی طرح دیکھیے زکوٰۃ کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے سخت وعیدیں آئی۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 180 میں کہا کہ ان کے مال کا طوق ان کو پہنایا جائے گا۔ جو مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، گلے میں طوق کی شکل میں جو ہے مال یہ ڈالا جائے گا۔ اور سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ جو سونا چاندی یا روپیہ پیسہ جو انسان اللہ کے راستے میں جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کو جو ہے آگ پر تپایا جائے گا، اس مال کو آگ پر گرم کیا جائے گا، جہنم کی آگ پر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے پیشانی، ان کے پہلو اور پیٹوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہی ہے جو تم جمع کر کے مال رکھا کرتے تھے، آج اس کا مزہ تم چکھو۔ اور جس کے پاس جانور ہوں، گائے، ہم جانتے ہیں اونٹ، گائے اور بکریوں کا ذکر آیا، ان جانوروں میں زکوٰۃ ہے، اس کی خاص مقدار بتائی گئی ہے، نصاب۔ اگر انسان اس کے پاس جانور ہو زکوٰۃ ادا نہ کرے، کل قیامت کے دن، صحیح بخاری، صحیح مسلم، دیگر کتب حدیث میں بہت ساری روایتیں منقول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کے مقابلے میں اور موٹے تازے شکل میں لائے جائیں گے اور یہ جانوروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا۔ بکریاں اور اونٹ اپنے پیروں سے روندیں گے اپنے مالک کو، گائے اپنی سینگ جو ہے چبائے گی، اس طرح جو ہے ان جانوروں کے ذریعے بھی عذاب دیا جائے گا۔ اور جو مال انسان خرچ نہیں کرتا، ایک اندھے نابینا جو ہے ازدے کی شکل میں مال آئے گا، اس کا پیچھا کرے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، اس کے گردن کو جو ہے لپیٹ کر طوق بن جائے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں وہی مال ہوں دنیا میں جس کو تو جمع کر کے رکھتا۔ تو اس طرح جو ہے بہت ساری وعیدیں آئی ہیں، اور جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی وہاں اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتے، خواہش سالی آ جاتی، تو خواہش سالی کا ایک سبب زکوٰۃ نہ ادا کرنا بھی ہے۔ اس طرح بہت ساری جو ہے وعیدیں آئی ہیں۔ ہم آپ کو چاہیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، مال جیسے عظیم نعمت دی ہے، اس پر بہت کم حصہ اللہ تعالیٰ نے مانگا ہے، جو مطلوب ہے بہت 2.5% ہے، بس 2.5، 100 میں جو ہے 2.5%، 100 کے حساب سے 1 لاکھ روپے اگر ہے 2,500 روپے، یہ کوئی قیمت نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ پورے کا پورا مال دینے کے لیے کہتے تو ہم پر ضروری تھا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں جو ہم نے دیا ہے، اللہ نے کہا ہم نے عطا کیا ہے مال، ہم خود اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے یہ مال ہمیں دیا ہے، احسان کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کی صفت اللہ نے بتائی، ہم نے جو مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور بہت کم مقدار اللہ تعالیٰ نے مانگی ہم سے، اور اللہ محتاج نہیں، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کا، ہمارے مال کا محتاج نہیں، اس کا فائدہ خود ہمیں۔ زکوٰۃ دیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، عمرہ کریں گے، دیگر جو فرائض واجبات، اس کے فوائد ہماری طرف لوٹنے والے، اور اس پر فضیلت بھی سنائی اللہ تعالیٰ نے، بہت بڑا اجر و ثواب بھی اللہ نے سنایا، اس مال میں برکت بھی آئے گی، آفتوں سے اللہ تعالیٰ اس مال کو بچا لے گا۔ کتنے فائدے ہیں، اللہ اکبر، فائدہ ہمارا، اور اگر ادا نہیں کریں گے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان ہوگا ہمارا، دنیا میں بھی پریشانیاں اٹھانی پڑے گی، قبر میں عذاب ہوگا، اور آخرت میں بھی جو ہے جہنم میں سزا ملے گی۔ تو جیسا میں نے ذکر کیا، اگر کوئی فردیت کا انکار کرتا ہے وہ منکر ہے، کافر ہے، اور صرف مانتا تو ہے واجب ہے لیکن ادا نہیں کرتا، وہ فاسق ہے اور کبیرہ گناہوں کا جو ہے مرتکب ہے، جس کے لیے سزائیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اسی طرح دیکھیے زکوٰۃ ہر مسلمان پر، ہر مسلمان جو مال کا مالک ہے اس پر جو ہے زکوٰۃ دینا واجب ہے، وہ مال اگر نصاب کو پہنچے۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ یتیم ہے، بیوہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، نہیں دیکھا جائے گا، مال ہے اس کے پاس جو صاحب نصاب ہوں، کیونکہ بعض یتیم بچے بھی بڑے مالدار،
करोड़ों रुपयों के वारिस होते हैं, लाखों में वारिस होते हैं बाज़ यतीम बच्चे, कुछ बेवाओं के पास भी माल होता है। सिर्फ ये नहीं देखा जाएगा एक छोटा बच्चा है, यतीम है, बेवा है, नहीं, पर शर्त ये है कि उसके पास माल हो और वो माल निसाब को पहुँचे, जो निसाब बताया गया है निसाब को पहुँचे तो उस पर भी जो है ज़कात वाजिब होती है। ये नहीं देखा जाए अक्लमंद है या नहीं है, बालिग हो चुका है नहीं, छोटे बच्चे के माल में भी अगर निसाब को पहुँचे तो उस पर ज़कात वाजिब है। कर्ज के सिलसिले मैंने बता दिया, अगर इंसान कर्जदार है तो पहले अपना कर्ज अदा करे, फिर जो बकिया माल है उसमें देखा जाएगा कि वो माल निसाब को पहुँचता है या नहीं और एक साल उस पर गुजरा है या नहीं। अगर निसाब को पहुँचता है, एक साल गुजरा है, तो उस माल की ज़कात पहले कर्ज अदा करेगा इंसान, कर्ज अदा करने के बाद भी माल निसाब को पहुँचता है तो ज़कात देगा, वरना निसाब से अगर कम हो जाए माल तो उस पर कोई ज़कात जो है वाजिब नहीं है। किन चीज़ों में ज़कात देना है? 4 किस्म की चीज़ें हैं जिसमें ज़कात अल्लाह ताला ने वाजिब की हैं। एक तो सोना चांदी है और उसी में कागज़ी जो करेंसी है, रुपया पैसा भी उसमें शामिल है। दूसरी चीज़ जो है चौपाए जानवर हैं, ऊँट, गाय और भेड़ बकरियाँ, इसमें ज़कात को वाजिब किया गया है। तीसरा ज़मीनी पैदावार, ज़मीन से जो भी गल्ला अनाज या ख़जाने जो निकलते हैं, मादनियात और रिकाज जिसको कहा गया, जाहिलियत के दफीने, ख़जाने, और इसी तरह चौथी चीज़ हर किस्म का वो माल जो तिजारत के लिए इंसान ने रखा है, अमवाल तिजारत जिसको कहा जाता है, बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए जो माल इंसान रखता है उसमें ज़कात देना है। उसके अलावा देखिए ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो भी चीज़ें इंसान इस्तेमाल करता है, चाहे वो कितने लाखों में क्यों ना हो, ज़ाती घर, ज़ाती पहनने की चीज़ें, इस्तेमाल की चीज़ें, सवारियाँ हों, गाड़ियाँ हों, मोबाइल फ़ोन हो, घड़ियाँ हों, ये जो भी इस्तेमाल ज़ाती इंसान अपने ज़ात के लिए इस्तेमाल करता है उसमें ज़कात वाजिब नहीं। अलबत्ता औरतों के लिए ख़ास तौर से जो ज़ेवरात हैं, सोने चांदी के ज़ेवरात, उसमें ज़कात देना है, उसमें ज़कात देना है। उसको ये नहीं कहा जाएगा कि वो ज़ाती इस्तेमाल, हाँ ज़ाती इस्तेमाल के लिए है, लेकिन उसके लिए खुसूसी दलील आई है। वो वाक़ई हम जानते हैं, एक खातून अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई थी, बच्चियों के हाथ में जो है सोने के कंगन थे, ज़ेवरात थे। अल्लाह के नबी ने पूछा क्या तुम इसकी ज़कात अदा करती हो? कहा कि नहीं। कहा कि तुम्हें बात ही पसंद है, अल्लाह ताला आँख के कंगन तुम्हें पहनाए? तो फ़ौरन उसने निकाल कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया, कहा ये अल्लाह उसके रसूल के लिए, बतौर ज़कात उसने अदा कर दिया। तो इन अहादीस से जो है उलमा ने इस्तिदलाल किया है कि औरतें जो ज़ेवरात इस्तेमाल करती उसमें ज़कात देना है अगर वो निसाब को पहुँचते हैं। तो निसाब देखिए, सोने का जो निसाब है 20 दीनार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। उस वक्त जो दीनार इस्तेमाल होते थे, आज हमारे यहाँ ग्राम के हिसाब से 85 ग्राम 85 ग्राम सोने का निसाब है। ये स्टार्टिंग है, ये 85 ग्राम, और उससे ज़्यादा भी हो तो उसमें 2.5% के हिसाब से जो है ज़कात देना है। चांदी का जो निसाब 200 दिरहम कहा गया ग्राम के हिसाब से 595 ग्राम 595 ग्राम चांदी का निसाब है जो शुरू होता है। उससे ज़्यादा भी हो तो उसमें ज़कात वाजिब है और एक साल गुजर जाए। रुपया पैसे के हिसाब से उलमा ने कहा कि सोने का एतबार किया जाए। सोने 85 ग्राम सोने की जो कीमत बनती है मार्केट में, जो उसकी वैल्यू हो, उसको देखा जाएगा। अगर किसी के पास सोना नहीं है, पैसे हैं, तो पैसे सोने के निसाब के हिसाब से दिए जाएं। बाद उलमा ने कहा चांदी का भी एतबार करें, ये ज़्यादा बेहतर है, अहवत मामला है, एहतियात का तकाज़ा है, इसमें गरीबों का जो है फ़ायदा भी, फुक़रा मसाकीन का फ़ायदा ये है कि हम सोने का चांदी का भी एतबार करें, चांदी का एतबार करके भी ज़कात अदा करें। ज़कात के मुस्तहिक़ कौन है? सूरह बक़रा आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, 8 लोगों का जिक्र किया है आयत नंबर 60 में, जो फुक़रा हैं, मसाकीन हैं, और इसी तरह जो लोग ज़कात वसूल करके लाते हैं उनकी तनख्वाह भी मुक़र्रर की जा सकती है ज़कात में। और जो लोग काफिर हैं, जिनसे उम्मीद है कि वो इस्लाम कबूल कर लेंगे, मान देने से इस्लाम के करीब आएंगे, इस्लाम कबूल करेंगे, ऐसे लोगों की तारीफ़ क़ल्बी के लिए ज़कात का माल दिया जा सकता है। इसी तरह ग़ुलाम गर्दन आज़ाद करना, अल्लाह ने कहा आजकल जो क़ैद हैं, जेलों में मासूम हैं मुसलमान, उनको छुड़ाने के लिए बतौर ज़मानत ज़कात का माल दिया जा सकता है। इसी तरह जो कर्ज़दार हैं, जायज़ कामों के लिए जिन्होंने कर्ज़ लिया था अदा नहीं कर सकते,
تو زکوٰۃ کے مال سے ان کی مدد کی جائے گی۔ اور فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو کام کیے جاتے ہیں، دعوتی کام، خطاب وغیرہ، حتیٰ کہ حج عمرے کا بھی ذکر آیا ہے، اگر کسی نے حج عمرہ نہیں کیا ہے زکوٰۃ کے مال سے اس کو حج عمرہ کرایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح وابن السبیل، 8ویں قسم اللہ تعالیٰ نے کہا جو مسافر ہیں، سفر میں ہیں، مال ختم ہو گیا یا گم ہو گیا، چوری ہو گئی، مدد کا محتاج ہے، تو زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کی جائے۔ یہ 8 قسمیں بتائیں اللہ تعالیٰ نے۔ 8 کو دینا ضروری نہیں، کسی ایک کو بھی اگر آپ دیتے ہیں، زیادہ محتاج ہیں تو کافی ہے انشاءاللہ۔ اپنے شہر میں اگر محتاج نہیں ہے تو باہر بھی بھیجا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کا مال دوسرے شہروں کو، دوسری کنٹریوں کو بھی جو ہے بھیجا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دیکھیے ایک مسئلہ زکوٰۃ سے متعلق یہ ہے، اگر ہم نے کسی غریب کو بطور قرض مال دیا، وہ واپس نہیں کر سکتا ہے، تو ہم وہاں زکوٰۃ کی نیت نہیں کریں۔ پہلے سے اگر کسی نے نیت کر لی تھی، اگر وہ نہیں دے سکتا تو میں زکوٰۃ میں شامل کر لوں گا، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کسی کو قرض دیا تھا، اب وہ نہیں لوٹا سکتا، تو بعض لوگ سوال کرتے ہیں کیا اس کو ہم زکوٰۃ میں شامل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ پہلے سے اگر آپ نے نیت نہیں کی تھی تو آپ اس کو زکوٰۃ میں شامل نہیں کریں۔ اسی طرح زکوٰۃ فوراً ادا کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مال گم ہو جائے، چوری ہو جائے یا ہلاک ہو جائے۔ احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ جب زکوٰۃ سال مکمل ہو جائے زکوٰۃ ادا کرنا، اس کے لیے رمضان کا انتظار بھی نہیں کرنا، سال جب مکمل ہو، محرم میں اگر کسی کا سال مکمل ہو رہا ہے محرم میں ادا کرنا ضروری۔ ہاں البتہ کوئی ایڈوانس میں دینا چاہتا ہے، شوال میں یا ذی القعدہ میں کسی پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے اور رمضان ہی میں دینا چاہتا ہے، دے سکتا ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ ورنہ زکوٰۃ جب واجب ہوتی ہے جس مہینے میں، اسی مہینے میں زکوٰۃ دینا، اس کے لیے رمضان کا انتظار نہیں کرنا۔ اسی طرح مساجد کے لیے زکوٰۃ کا مال نہیں دینا، مسجدوں کو بنانے کے لیے۔ اسی طرح وہ مدارس، وہ مدرسے جہاں پر امیر گھرانے کے بچے پڑھتے ہیں، ایسے مدارس کو بنانے یا اس کے اخراجات کے لیے۔ اسی طرح بعض کسی نے سوال کیا سحری کا ہم انتظام کرنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ کے مال نہیں، صرف غریبوں کو آپ کھلانا چاہتے ہیں، زکوٰۃ کے جو مستحق ہیں ان کو آپ سحری کرانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ سحری کرانا نہیں بلکہ مال ان کو دینا، جو محتاج ہیں ان کو مال دینا، کپڑے دینا، کھانے پینے کی چیزیں دینا، یہ درست نہیں ہے۔ مال کے وہ مستحق ہیں ان کو مال دینا۔ ہاں البتہ کوئی ایسا گھرانہ ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ مال کا صحیح استعمال نہیں کرتے، محتاج ہیں، صحیح استعمال نہیں کرتے، بچوں کی فیس نہیں ادا کرتے، تو آپ اپنے پاس رکھ کر تھوڑی تھوڑی فیس ادا کر سکتے ہیں، ان کے بچوں کے لیے کپڑے کا انتظام، کتابوں کا انتظام کر سکتے ہیں، لیکن عام حکم یہی ہے کہ مال ہی دیا جائے۔ آخری بات جو صدقہ فطر سے متعلق ہے، اہم بات اس میں جو کہا گیا کہ جو غلہ اناج جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، صحابہ کا یہی طریقہ تھا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں صدقہ فطر کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے تمام افراد کے سلسلے میں کہا کہ 1 سا جو، کھجور اور شعیر کا ذکر آیا ہے، زبیب اور اسی طرح کشمش کا ذکر حدیث میں آیا ہے، اس میں جو ہے صدقہ فطر ادا کرنا عید سے پہلے 1-2 دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے، نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ قیمت ادا کرنے کے سلسلے آپ جانتے ہیں علماء کے درمیان اختلاف ہے، احوط اور صحیح مسئلہ یہی ہے جہاں غلہ اناج میسر ہے، آسانی ہے، وہی غلہ اناج دیا جائے، یہی سنت ہے، قیمت ادا نہ کرے۔ اللہ ہے کہ کوئی مجبوری ہو جہاں غلہ اناج نہ ہو، جیسے کووڈ-19 میں ہم نے سنا، دیکھا، محسوس کیا، بعض علاقوں میں غلہ اناج نہیں تھا یا پہنچانا مشکل تھا، تو وہاں ایسی مجبوری کی صورت میں قیمت دی جا سکتی ہے، ورنہ عام حالت میں غلہ اناج دینا ہی یہ جو ہے صدقہ فطر میں یہ سنت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام کو صحیح معنوں میں جو بھی باتیں ہم سنتے ہیں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مال جیسی عظیم نعمت کا جو شکریہ ادا کرنا ہے، خرچ کر کے عام صدقہ و خیرات ہو، زکوٰۃ ہو، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں زکوٰۃ جن کو اللہ نے مال دیا ہے، نصاب کو پہنچا ہوا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کی اللہ تو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زکوٰۃ کو، ہمارے حسنات کو، اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر آفت سے، مصیبت سے، پریشانیوں سے، ہر شر سے اللہ حفاظت فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہوتے ایمان پر ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچائے، قبر کی نعمتیں اللہ عطا فرمائے، جہنم کے عذاب سے اللہ بچائے، اور جنت الفردوس کا اللہ مستحق بنائے۔ اللہم آمین۔ اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔